خرچہ کیا باپ کا اٹھانا ضروری ہے؟ کیا خرچہ باپ ہی اٹھاتا ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگین حنفی پرنسپلس کے تھرو یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ باپ کو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے ایون آفٹر ڈیورس. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ مدر والنٹرلی سبمٹ کر سکتی ہیں کورٹ کو کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گی. 3 کانسیپٹس ہے اصل میں یہ کسٹڈی کے قانون کے اندر. ایک ہوتا ہے نیچرل گارڈین, ٹھیک ہے, جو والد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز والد ہیز ٹو پرووائڈ فار دا چائلڈ ایون آفٹر ڈیورس. ایک ہوتا ہے لیگل گارڈین, جو کورٹ آپ کو آرڈر کے تھرو لیگل گارڈین بنا دیتا ہے, یا والد کو یا مدر کو, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کسٹوڈین. اچھا, اب غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ماں کسٹوڈین ہوتی ہے when the guardianship has not been ordered by a court. وہ گارڈین نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور والد کے سائڈ سے ہمیشہ کہلایا جاتا ہے کہ میں نیچرل گارڈین ہوں تو میرا رائٹ ہے کسٹڈی کا بھی. یہ کانسیپٹس مکس ہوتی رہتی ہیں. اوہ, تو یہ 3 ٹائٹلز ہی الگ ہیں, ان تینوں کی انڈرسٹینڈنگ ہی الگ ہے, مگر یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اور یہ ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں. تو مدر کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسٹوڈین ہیں, آپ کا کوئی لیگل اختیار نہیں ہے, آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو بٹ یو نو نیچرل, اگر آپ دیکھو تو ماں سے زیادہ نیچرل چیز کیا ہے؟ نیچرل گارڈین ماں سے زیادہ کیا ہے کہ شی از کیرنگ یو فار 9 months. ایگزیکٹلی, تھنک اباؤٹ اٹ. نیچرل کا لفظ نہیں سمجھا قانون نے. ہاں, یو نو, تو تھنک اباؤٹ اٹ ان اے وے, نیچرل ان اے وے. تو وہ تو صرف باپ تو صرف خرچہ پرووائڈ کر رہا ہے, رائٹ. اچھا, تو پھر دادا دادی کہاں آتے ہیں حسن ان دس سچویشن؟ دیکھیں, اس کا میں ایک مثال دوں گا کہ یو ایس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک دادا دادی نے امریکہ میں کہا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بچوں کی کسٹڈی لینا, بیکاز دونوں ماں باپ انفٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, واشنگٹن اسٹیٹ نے اس ایپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ کوئی آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے. چائلڈ کا جو بیسٹ انٹرسٹ کا قانون ڈیولپ ہوا ہے وہ مدر اینڈ فادر پہ ڈیولپ ہوا ہے, اور جو دادا دادی ہیں دے آر ایکول ٹو ایوری بڈی ایلس. تو ڈیفینیٹلی ان کا اختیار ہے کہ وہ ایپلیکیشن فائل کر کے درخواست کریں کورٹ کو, بٹ ان کا آٹومیٹک کوئی کانسٹیٹیوشنل یا کوئی رائٹ نہیں ہے, نیدر ان پاکستان. یہاں پہ تو ہر کوئی آ کے جیسے حق لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں اور ہم وہ بھی کر لیں, which is so sad really. اچھا, کیا یو نو آئی ہیو نوٹسڈ آلسو ون مور تھنگ کہ جب کسٹڈی ڈسپیوٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو آپس میں پارٹنرز بھی ایک دوسرے سے صحیح بات نہیں کرتے, کافی دفعہ کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے, افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. تو آپ کیا فرام یور ایکسپیرینس پرہیپس یا فرام یور لرننگ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن ڈیورنگ کسٹڈی ڈسپیوٹس رکھیں؟ دیکھیں, ایموشنز اتنے ہائی ہوتے ہیں بالکل کہ نیچرلی تو کھٹ پٹ ہوگی, اور ایگوز بھی اتنی انوالوڈ ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ ایکچولی ہم وکیلوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سیناریو کو ٹون ڈاؤن کریں, ہم دونوں پارٹیز کو سنیں, ہم دونوں پارٹیز کو آپس میں صرف سامنے تب لائیں جب ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی ریزنیبل ریزولوشن نکلتا ہے. اکثر لوگ سیٹلمنٹ اگریمنٹ سائن کر کے وہ اپنی وزیٹیشن رائٹس کو طے کر لیتے ہیں. کسٹڈی پروسیڈنگز میں شروع میں بھی آپ ایک انٹرم ایپلیکیشن ڈال کے انٹرم کسٹڈی دیا جا سکتا ہے والد کو یا جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہو, ٹھیک ہے. مگر میرے خیال سے جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے وہ ظاہر نہیں ہے, اور اس لیے سچویشن اس طرح ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وکیلوں کا بڑا فرض بنتا ہے. ایشو یہ ہے نا کہ ہم جو اپنے کالے کورٹ میں جا کے ہم وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم فیملی کورٹس میں بھی وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی یو نو دیٹس سم تھنگ دیٹ از احساس ہٹا دیتا ہے وہ چیزوں کے اندر سے, اینڈ اٹ کائنڈ آف لوزز اٹس ویلیو. ایبسلیوٹلی ویری ویل پٹ فارورڈ ایز ویل. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کسٹڈی, رائٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوتے ہیں ان کسٹڈی ارینجمنٹس کے بچوں کے اوپر؟ اینڈ اف آئی ہیڈ ٹو جسٹ کائنڈ آف سم اپ دا entire understanding of what we understand from guardianship and custody کی پوری debate that we've done right now. So what are the long term effects of custody arrangements? دیکھیں, اگر وہ آنر ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آنر ہوتے تو ڈیفینیٹلی the person who is aggrieved ان کا اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کریں, اور وہ جج کو کہیں کہ لیٹ سے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ہمیں بتائے بغیر وہ ٹریول کر رہی ہے بچوں کے ساتھ, وہ یہ کریے وہ کریے, یا اینڈ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹریول مطلب وہ تو بچے لے بھی جاتے ہیں, رائٹ. اس طرح کے کیسز میں کافی دفعہ بچے چلے بھی گئے ہیں. بہت آئی نو ویمن ہو've taken kids and flown off to US. اس طرح بالکل ہوتا ہے. اور پھر دیر آر ادر جورسڈکشنز. فار ایگزامپل یو کین ہائی کورٹ کو آپ درخواست دے سکتے ہیں, اور اس کو ایک ہیبیس کارپس پٹیشن کہلایا جاتا ہے, جس میں آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مدر کو پریزنٹ کیا جائے کورٹ میں ٹو ایکسپلین واٹ دا سیناریوز ان ریلیشن ٹو دا وزیٹیشن ارینجمنٹ. وزیٹیشن شیڈیول ایک بنتا ہے ویسے کسٹڈی کیسز میں, اور وہ دونوں پارٹیز الٹیمیٹلی
थोड़ा बहुत अग्री कर ही लेते हैं, बिकॉज कोर्ट तो खुद से नहीं कर सकता पूरी डिटर्मिनेशन, वो एविडेंस के बेसिस पर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अग्री कर लेते हैं और वो एक मतलब सेट इन स्टोन डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर वो ऑनर होता है ठीक है, अगर वो नहीं होता तो आप कंटेम्प्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट साउंड्स अमेजिंग। एंड सो बेसिकली यू नो हसन, आई थिंक दिस हैज बीन सच एन ग्रेट एंड इंसाइटफुल सेगमेंट, बिकॉज कितने लोग हैं जिनको मिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस रियली ग्रेट टॉपिक, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू केम इन, यू शेयर दिस। Is there anything that you want to say to the audience that you think would really make a difference with respect to people who are struggling perhaps with child custody and guardianship? अगर मैं एक sum up, एक crux निकालूं इस segment का, तो वो क्या होगा? देखें, it's a commercially driven world, ठीक है? जिसके पास पैसा है वो वकील के पास जाता है और उसको एक less emotional बेहतर सर्विस मिल जाती है, ठीक है? जिसके पास जिसके पास नहीं है, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है? तो मेरी सिर्फ मैसेज ये होगी कि आप फैमिली लॉ को समझने की कोशिश ना करें, ठीक है, ना करें, ठीक है? अब बिकॉज आपने अगर किसी पे रिलाई किया हुआ है, चाहे कोई फैमिली का बड़ा हो, चाहे कोई वकील हो, ठीक है, आप एक वन स्टॉप शॉप के पास जाएं। आप ऐसा ना करें कि आप 10 वकील के पास चले जाएं, आप मतलब 10 दोस्तों से पूछें। सिंपल रखें, जिंदगी को बेसिकली सिंपल रखें। कानून बड़ा इसका सिंपल है, आप इसको समझने की कोशिश ना करें। जिसको आपने दिया हुआ है ना, आप थोड़ा सा रिमूव होके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हसन, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट एंड very apt advice for people as well, because hair complex topic. Thank you so much for being on the show.